تو وہ عرب بھی دھاڑے مار کر کے رونے لگے. کہنے لگا یار یہ بندہ بڑا تیز ہے, یہ بندہ بڑا ہوشیار ہے, یہ کوئی اللہ والا ہے, مانگنے کا طریقہ اس کو آتا ہے اور اللہ کو متوجہ کرنے کا طریقہ بھی اس کو آتا ہے کہ پروردگار اس کے گناہ بخش دیں گے. یہ کتنے بڑے آدمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرانے زمانے میں پیدل لوگ حج کے لیے جاتے تھے, پیدل حج کے لیے جاتے تھے. تو ایک پٹھان یہاں سے ترکیہ کے راستے سے پاکستانی, وہ پتہ نہیں کتنے مہینے لگے گدھے پر سوار ہو کر کے, دراز گوش پہ گدھے پر سوار ہو کر کے حج پہ پہنچا. اور جب میقات پہ قریب پہنچا تو کپڑے اتار کر کے احرام باندھ کر کے گدھے پہ سوار ہے, ننگا سر اور 2 کپڑے. کئی مہینوں کے بعد پیدل, سبحان اللہ. اور جب حرم میں پہنچا, مسجد حرام کو, کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے رونے لگے. اس زمان میں اتنا رش نہیں ہوتا تھا. اپنے گدھے کو کچھ فاصلے پر مسجد سے دور باندھا اور باندھنے کے بعد پھر مسجد حرام میں پہنچ کر کے طواف کیے, سعی کیے, حلق کیے, سر کا حلق بھی کیا. اور پھر یہ کہ 2 رکعت نفل مقام ابراہیم پر اس نے پڑھا. احرام مکمل کرنے کے بعد اب حج کا مسئلہ آگے ہے. احرام اس کا مکمل ہو گیا. کعبۃ اللہ کے غلاف کو جا کر کے پکڑ کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ, سبحان اللہ. مانگنے کا طریقہ بھی عجیب ہوتا ہے بعض لوگوں کا. یہ پاکستانی گیا اور جیسے عمرے سے فارغ ہو گیا, سر بھی حلق کیا, گنجا بن گیا, اور احرام ابھی تک احرام ہے کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کے, 2 رکعت نفل پڑھ کر کے پھر کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کے زار و قطار رو رہا ہے. کہہ رہا کہ اے اللہ, اب میرے پاس عزت کی کون سی چیز رہ گئی کہ جو میں نے تو عزت آپ نے میرے لیے چھوڑی بھی نہیں. اے اللہ, جتنے بے عزتی کے طریقے تھے وہ میں نے سب اختیار کیا آپ کے حکم کے مطابق. میرے لیے کوئی عزت رہی نہیں. میں نے اپنی عزت کو خاک میں ملایا, اب تو کرم کر لے. ذرا اس پٹھان کو دیکھ لینا, اس پاکستانی کو دیکھ لینا کہتا کیا ہے. کہنے لگے اے اللہ, ہمارے ہاں جب کوئی چوری کرتا ہے, بڑا چور ہوتا ہے, مجرم ہوتا ہے, تو ہم اس کو گدھے پر سوار کرتے ہیں, اور بچے اور بوڑھے نوجوان اس کے جلوس نکالتے ہیں, گدھے پر سوار کر کے تالیاں بجاتے ہیں, اس کو شیم کرتے ہیں. اے اللہ, وہ چند گھنٹوں کے لیے گدھوں پر ہم سوار کرتے, چور کو, مجرم کو. میرے رب, میں 2-3 مہینے سے گدھے پر سوار ہو کر کے پاکستان سے آپ کے پاس آ رہا. سبحان اللہ. اے اللہ, ہم اپنے مجرم کو گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے, لیکن میں اتنا بڑا مجرم ہوں, میرا جرم اتنا زیادہ ہے کہ میں کئی مہینے سے آپ کی رضا اور آپ کی خوشنودی کے لیے گدھے پر سوار ہو کر کے اس طرح آ رہا ہوں. تو اب تو رحم کر لے, اور اے اللہ, جب ہمارا مجرم ہوتا ہے, جرم کرتا ہے, تو ہم اس کے کپڑے اتارتے ہیں. میں بھی بڑا مجرم ہوں, میں نے اپنے کپڑے اتار دیے, یہ کفن کے 2 کپڑے میں نے پہنے, اب تو کرم کر لے, اب تو رحم آ جائے, آپ کو نہ آ جائے. سبحان اللہ. کیا طریقہ ہے مانگنے کا, کیا مانگنے کا طریقہ ہے. اے اللہ, ہم مجرم کے کپڑے اتارتے ہیں, وہ اپنے جرم کو نہیں مانتا, میں مانتا ہوں. ہمارے مجرم اپنے جرم کو نہیں مانتا, میں مانتا ہوں کہ میں مجرم ہوں, اور میں کپڑے اتار کر کے تیرے پاس, یہ کفن کے 2 کپڑے میں نے پہنے. اب تو آپ کو ترس آ جائے, اب تو مجھے رحم کرو, اب تو میرے مغفرت کے فیصلے کرو, میری بخشش کے فیصلے کر دو. اور اے اللہ, ہمارے ہاں جو مجرم ہوتا ہے تو اس کا سر منڈاتے ہیں, آپ نے میرا سر بھی تو منڈا دیا نا. یا اللہ, آپ نے میرا سر بھی تو منڈا دیا نا. آپ کا حکم تھا, میں نے سر منڈا دیے. جوتے میرے پاؤں میں بھی نہیں ہے. بچوں کو 2-3 مہینے پیچھے پاکستان میں چھوڑ کر کے آیا ہوں, گدھے پر سوار ہو کر کے آیا ہوں.
میرے لیے عزت کی کون سی چیز رہ گئی؟ کپڑے میرے نہیں ہے، 2 کفن کے کپڑے میں نے پہنے، سر پہ میرے ٹوپی بھی نہیں ہے، ننگا سر ہوں، گنجا کر کے بھی آپ نے مجھے چھوڑ دیا، میں گنجا بھی ہو گیا۔ ذلت کے جتنے بھی طریقے میں نے وہ اختیار کر لیے۔ میں گدھے پر بھی سوار ہو کر کے آیا۔ مجرم کو اس طرح سزا دیتے ہیں۔ یا اللہ مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے، میں نے جرم کا اعتراف بھی کیا، اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتا ہوں، اب میرے لیے کچھ بھی نہیں رہا، اس کے بعد کوئی اگر اور حکم ہو تو اس کے لیے بھی میں تیار ہوں، اب تو رحم کر لے، اب تو رحم کر لے، اب تو رحم کر لے۔ وہ اپنے مزے میں رو رہا تھا، وہ اپنے مزے میں رو رہا تھا۔ کوئی اجمی تھے وہاں پر، عرب لوگ بھی حیران تھے، عربوں نے بھی دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہ یہ گدھے کو وہاں باندھا، تو وہ عربوں نے کسی عجم سے پوچھا جو عربی جس کو آتی تھی، یار یہ پاکستانی کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو عرب لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ پاکستانی کیا کہتا ہے؟ تو پاکستانی نے عربی میں ترجمہ کی، کہا کہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجرم کو گدھے پر سوار کرتے، میں تو 2 مہینے سے پیدل گدھے پر چل کر کے یہاں حج پہ آیا ہوں، مکہ مکرمہ آیا ہوں گدھے پر سوار ہو کر کے، میں بہت بڑا مجرم ہوں۔ اے اللہ کپڑے اتارتے ہم اپنے چور کی تو میں نے کپڑے بھی اتار دی، میں مجرم ہوں۔ اے اللہ ہم چور اور ڈاکو کے سر منڈاتے تو میں نے سر بھی منڈا دیے۔ اے اللہ اب تو رحم کر لے، اب تو رحم کر لے، مجھ سے بڑا ذلیل کائنات میں کوئی نہیں ہے اور تجھ سے بڑا عزت مند کوئی بھی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی کائنات میں ذلیل بھی نہیں رہا اور تجھ سے بڑا کوئی عزت مند کوئی قادر مطلق بھی نہیں رہا، اب تو رحم کر لے۔ اب جب وہ پاکستانی نے عربی میں عربوں کو یہ بتایا کہ یہ پاکستانی اس طرح کہہ رہا ہے تو وہ عرب بھی دھاڑے مار کر کے رونے لگے، کہنے لگا یار یہ بندہ بڑا تیز ہے، یہ بندہ بڑا ہوشیار ہے، یہ کوئی اللہ والا ہے، مانگنے کا طریقہ اس کو آتا ہے اور اللہ کو متوجہ کرنے کا طریقہ بھی اس کو آتا ہے کہ پروردگار اس کے گناہ بخش دیں گے، یہ کتنے بڑے آدمی۔